السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید وجاہت شاہ آپ سے اور صرف آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے میری یہ 2-4 منٹ کی گفتگو ضرور سنیں گے۔ میں ابتدا کے اندر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ بات جب پوری قوم اور پوری ملت کی ہے تو ویڈیو کا لمبا ہونا کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ میرے حوالے سے دیوبند کے اندر ایک تاثر یہ دے دیا گیا ہے، دیوبند کیا دیوبند کے باہر سے بھی یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ یہ مدارس مخالف ہیں، یہ علماء مخالف ہیں، یہ فلاں خاندان کے مخالف ہیں، یہ فلاں مدعے کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بولتے ہیں جہاں ان کا بولنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے پاس اللہ رب العزت نے ایک دل دیا ہے، اسے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے اور یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور اس چیز کو اگر آپ اپنی ضروریات زندگی کی وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں تو آپ معاشرے کو بگاڑنے کے اندر معاون ہو رہے ہیں۔ کل دیال پور کے اندر جو ہے جو واقعہ ہوا کہ 3 بچوں نے ایک 5 سال کے بچے کا جو ہے وہ قتل کر دیا، مار دیا اسے۔ لفظ قتل کرتے ہوئے بھی مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کے والدین اس کے مجرم ہیں۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے جس کے اندر بچہ ہمارے پاس رہے، بورڈنگ میں نہ جائے۔ ہمیں اپنی مساجد کا استعمال کرنا چاہیے، محلے کی مسجدوں کے اندر ہمارا جو ہے ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے تاکہ بچہ پڑھے اور گھر واپس آ جائے۔ مساجد کا اس وقت یہ حال ہے کہ جو متولی بن گیا اب اس کا خاندان ہی متولی چلا آ رہا، چاہے اس کی وضاقتہ درست ہو یا نہ ہو، اس کے اعمال درست ہوں یا نہ ہو۔ بہرحال اعمال کا تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو متولی بن گیا اب اس کا بیٹا بنے گا، اب اس کا جو ہے وہ پوتا بنے گا۔ تو ایک کمیٹی اگر ہوگی اور اس کمیٹی کے اندر 25-30 آدمی ہوں گے اور وہ 25-30 آدمی مہینے میں 1000 روپیہ 500 روپیے بھی جمع کریں گے تو 10-15-20-25 ہزار روپے اس مسجد کو ملیں گے، اور ہمارے بچے بعد مغرب یا دن کے کسی حصے کے اندر جا کے وہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں گے، مسجد کے اندر رہیں گے، پھر ان کا کھانا پینا سونا ہمارے والدین کے پاس رہے گا۔ تو باہر رہ کر ہم جتنا پیسہ مدارس کے نام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کو اگر ہم مساجد کے نام پہ خرچ کریں، اپنے محلے کی مسجد کے، تو وہ زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ دوسری چیز اب مدارس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ صرف مولویت، حفظ یا ناظرے کے نام پہ مدرسہ نہیں چل سکتے۔ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے مدارس کی، تو وہ اسکل کو شامل کریں، خدا کے واسطے اسکل کو شامل کر لیجئے۔ ایک دیندار اسکل جاننے والا ہمارے یہاں اگر تیار ہوگا تو وہ معاشرے کو ایک بہتر ایماندار جو ہے ایک وہ حالات جو ہیں ان سے پیدا کرے گا۔ وہ ایک مستری ہونا چاہیے، چاہے وہ اس کا ہو اے سی کا ہو، موبائل کا ہو، موٹر سائیکل کا ہو، الیکٹریشین ہو، جب وہ دیانت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے گا اور بہتر جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیسہ لگائے گا اور اس کے ساتھ اس کے خرچ اپنے جو ہے جو اپنی وہ ہے محنت اور اجرت ہے اسے لے گا، تو وہ دیانت کے ساتھ لے گا۔ ذرا سا یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو برائی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں یہ کہ جب ہمارے یہاں مدارس ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے، انہوں نے رابطۂ مدارس بھی بنا لیا، تو رابطۂ مدارس بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب لفافے لے کر جو ہے وہ دی جائے، اجازت دی جائے کہ جاؤ چندے کر لو، رمضان کے اندر گھوم لو۔ یہ طریقہ کار بھی بدلنے چاہیے۔ رابطۂ مدارس کا مطلب تھا کہ ان کی نمائندگی ہو، یہاں رابطۂ مدارس کا مطلب ہی یہ نکل گیا کہ لفافہ دو، اجازت لو۔ تقریباً 60-70 کروڑ کا بجٹ کا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند ہمارا۔ بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا، ابھی 3 دن کی شورا ہوئی، کسی کو یہ نہیں پتا کہ شورا کے اندر کیا ہوا، کیا چیز پاس کی گئی، کیا کیا گیا، کون لوگ آئے تھے۔ شورا کے ممبران کبھی ملازمین سے نہیں ملتے، کبھی اساتذہ سے نہیں، ان سے نہیں ملتے، اساتذہ سے کبھی طالب علموں سے نہیں ملتے، کبھی نکل کے باہر نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 3 دن جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر گزار کے اور وہ اپنا بہترین کھانا پینا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی ان کی حالت یہ ہے کہ نزدیک ضلعوں سے آنے والے جو مجلس شورا کے ممبران ہیں وہ گاڑیوں کے اندر ان کے لیے مچھلی ہے، مرغ ہے، کوفتے، کباب لے کر آ رہے، انہیں کھلا رہے، انہیں مرغوب کر رہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیے، اساتذہ سے ملیے، طلبہ سے ملیے، ان کے مسائل پوچھیے۔ 70-75 کروڑ کا جو بجٹ کا مدرسہ ہے اور دیگر جو ہمارے مدارس ہیں ان کے حالات فی الوقت یہ ہے
کہ صبح کا ناشتہ نہیں ہے کسی بھی مدرسے میں. کتنی بڑی بات ہے مدرسے سے طالب علم صبح کو سب سے پہلے ناشتے کے لیے بھاگتا ہے ہوٹلوں کی طرف کو. دوسرے نمبر کے اوپر ہاسپٹل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کہیں کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے, کھیل کے میدان نہیں ہے, کوئی ایسا شام کو نہیں ہے کہ جہاں وہ طالب علم جو ہے اپنا وقت گزار سکے. پھر وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ہوٹلوں پہ نکلتے ہیں, ایک بھیڑ کی شکل میں وہ آتے ہیں. پھر وہاں سے انہیں خواتین کو بھی گزرنا ہے, بچوں کو بھی گزرنا کا ہے, مریض کو بھی گزرنے کا ہے. دوسری چیز, طالب علم اگر حلقے کا نہ ہو تو اس کا ساتھی مر جائے. ایک طالب علم کو اس کے 4 ساتھی رکشاؤں میں بٹھا کے ڈاکٹروں کے یہاں لے کے جا رہے, اخراج وہ خرچ کر رہے. دوسری بڑی چیز, جو اس کو پرہیز کا کھانا بتایا جا رہا وہ کہاں سے دستیاب کرے آپ مجھے بتائیے. کسی کا پیٹ خراب ہے اسے کھچڑی بتا دی, کسی کو کچھ اور بتا دیا. آپ یقین جانیے کہ دیوبند کے اندر جو ہے وہ گھروں کی کنڈیاں بجا کے طالب علم کہہ رہے ہیں ہماری کھچڑی بنا دیجئے, ہمارا کھانا بنا دیجئے. تو کیا دارالعلوم اتنا نظم نہیں کر سکتا؟ دیگر مدارس جو اتنے بڑے بڑے بجٹ کے یہ مدرسے لیے بیٹھے ہیں, یہ اتنا نظم نہیں کر سکتے کہ ایک مطبخ میں جو ہے ایک حصہ ایسا بنا دے جہاں طالب علم درخواست دے کر اپنے لیے پرہیز کا کھانا بنوا لے, کھچڑی بنوا لے, ایک دیگچہ یا ایک بھگونا یا ایک دیگ صرف کھچڑی کی بن جائے. ابھی پچھلے دنوں دیوبند کے اندر جو مجلس شورا ہوئی اس کے اندر مولانا بدرالدین اجمل صاحب آئے اور ایک اور صاحب کلکتہ سے آئے تھے. وہ میرے خیال سے ترنمول کانگریس کے وہ ہیں, ودھایک ہیں, اور ممتا بنرجی سے ہیں, چودھری صاحب. انہوں نے آ کے یہاں بی جے پی کو بے انتہا گالیاں دیں, بی جے پی یہ کر رہی, بی جے پی یہ کر رہی. ارے بھائی یہ تو بتاؤ تم کیا کر کے آئے اندر 3 دن تک آپ نے اندر کیا کیا؟ 28 سال سے یہاں پر دربان ہیں دیوبندی, 28 سال, 23 سال, 19 سال, 13 سال. وہ سب کے سب اجیر ہیں آج تک. 14-15 ہزار روپے کی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ گزر کر رہا ہے, اور باہر سے آپ نے دربان لا کے بٹھا دیے, ان کی 16,000 تنخواہ کر دی, ان کو کھانا بھی دے رہے, ان کو رہنے کی جگہ بھی دے رہے, اور وہ صرف جو ہیں دو تو ان میں ایسے ہیں حضرات کہ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی ہو رہی ہے نہیں ہے 24 گھنٹے میں, اس کے بعد ان کا آرام ہے. مقامی ملازمین کو آپ نہ تو لے رہے اور نہ ہی ساتھ ساتھ آپ جو ہے کیا نام ہے ان کو مکان دے رہے. باہر کے لوگوں کو آپ مکان دے رہے, انہیں یہ کہہ رہے آپ کا تو یہاں مکان ہے, آپ کو کرایہ داری کی کیا ضرورت ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے گا, جب ہی ایک اچھا اور صالح معاشرہ سامنے آئے گا. یہ خامیاں نہیں ہیں, یہ خامیاں نہیں گنوائی جا رہی ہیں آپ کی کہ ہم آپ کی خامیاں نکال رہے ہیں. آپ کے اندر سے تو کوئی بھی خامی نہیں نکال سکتا. الحمدللہ آپ تو اتنے باشعور لوگ ہیں. یہ چند چیزیں ہیں, چند مشورے ہیں, ان کی طرف توجہ کیجیے گا. ساتھ ساتھ والدین بھی اس کی چیز کی طرف توجہ کریں کہ کم سے کم 8ویں تک اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں کے اندر تعلیم دلائیں, جہاں دینیات ہو, جہاں پر اردو ہو, جہاں قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہو, جہاں ایک جو ہے عالم ہفتے میں کم سے کم ایک بار آئے, حافظ مستقل ہو. ان چیزوں کو اب لائیے عمل کے اندر, ورنہ آپ بہت خسارے کے اندر جانے والے ہیں. اور خسارہ جو ہے نا ابھی تک لڑکیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا تھا, اب لڑکوں کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. اس لیے میں بہت جو ہے مؤدبانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں میں دارالعلوم اور دیگر مدارس کے انتظامیہ سے بھی کہ یہ کوئی آپ کو بدنام کرنے والے معاملات نہیں ہیں. ہم جن چیزوں کو اور جن مدعوں پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں, کہ یہ چیزیں آپ کے خامیاں ہیں یا نہیں ہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے 55 کروڑ میں سے جو ہے 40-50 کروڑ روپیہ جو ہے تعمیر کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, اور بچوں کی جو نشو نمائی کے اوپر ہے آپ کے یہاں کوئی وہی نہیں ہے, نہ تقریر ہے, نہ تحریر ہے, نہ کوئی ضابطہ ہے, نہ کوئی رابطہ ہے. جتنا طالب علم تقریر اور تحریر کے لیے تیار ہو رہا وہ انجمنوں کے لیے ہو رہا کے ذریعے تیار ہو رہا. آپ کے اندر اس کا کوئی رول نہیں ہے, صرف آپ ایک وہ دیتے ہیں درس کا, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بجلی دے دیتے ہیں, وہ آپ کی چلتی ہی رہتی ہے. ان کے لیے کوئی فنڈ کا انتظام کیجیے گا کہ یہ طالب علم جو ہے اپنے جو ہے کتابیں لکھنا سیکھیں, جلسے کرنا سیکھیں, دوسرے ان کے پاس ذرائع آنے چاہیے. اور ایک خدا کے واسطے موبائل کے اوپر بھی ان کے پابندی لگائیے. میں تو چھوٹے اساتذہ اور مدارس کے جو ہے ملازمین کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ نمازوں کے بعد اور سڑکوں پہ بھی وہ لیے پھر رہے ہیں موبائل. تو اس کیفیت سے ذرا سا باہر آنے کی کوشش کیجیے, اور اس کو برائی مت سمجھیے گا. نہ آپ کو نصیحت کے درجے میں ہیں ہم لوگ, اصلاح کیجیے گا. اصلاح کی بہت ضرورت ہے, بہت لازم ہے اس وقت اصلاح.